السلام علیکم دوستو، ہارر ہب میں خوش آمدید۔ ایسی دنیا جس میں ہم آپ کو عاصب اور جنات کی کہانیاں سنائیں گے۔ ہم اکثر اپنے کرائے کے مکان میں نئے کرایہ داروں کو رکھتے وقت ان کے بارے میں چھان بین نہیں کرتے، جس سے اکثر یہ کرایہ دار ہمارے لیے ایک ڈراونا خواب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے شور شرابے سے دور شکارپور نامی گاؤں میں لوگ بہت سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ صبح کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو گھر لوٹتے۔ لیکن ایک رات اس سکون کو ایک اجنبی دھچکا لگا۔ وہ ایک کالی رات تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب امام بخش کے گھر ایک نئے کرایہ دار کی آمد ہوئی۔ وہ ایک لمبا اور دبلا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی۔ اس نے اپنا نام کامران بتایا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ گلیوں میں بچوں کا شور کم ہو گیا۔ شامیں جلدی جلدی چھا جاتی اور ہوا میں گوشت جلنے کی مدھم سی بدبو آتی۔ کبھی کسی کی پالتو مرغیاں غائب ہو جاتی، کبھی کتے اور کبھی بلیاں۔ ایک رات رحیم نامی بوڑھا گڈریا بھیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اگلی صبح اس کی ٹوٹی ہوئی چھڑی خون میں لت پت چراگاہ کے پاس ملی، جس سے گاؤں والوں کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک دن کامران کا ایک دور کا رشتہ دار اس کے گھر مہمان بن کر آیا، لیکن اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ لوگوں نے کامران پر شک کیا، لیکن اس کے پاس ہمیشہ ایک بہانہ ہوتا۔ پولیس آئی، چھان بین کی، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ ایک رات امام بخش کی 13 سالہ پوتی حلیمہ گوشت جلنے کی بدبو سے بیدار ہوئی۔ اسے کامران کے گھر سے ہڈیاں توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بدبو کا پیچھا کرتے ہوئے کامران کے مکان تک پہنچی۔ جب حلیمہ اس کے گھر میں گھسی اور کمرے میں جھانکا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے سے تندور میں آگ جل رہی تھی، جس کے اوپر لوہے کا ایک بڑا سا حوض رکھا ہوا تھا۔ حوض میں ایک خوفناک سرخ پانی ابل رہا تھا اور اس میں رحیم گڈریے کا سر تیر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حلیمہ پر جمی ہوئی تھی۔ حلیمہ کی چیخ اس کے گلے میں ہی ڈوب گئی۔ کامران نے چاقو ہاتھ میں لیے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ حلیمہ ڈر کی وجہ سے نہ چیخ پائی اور نہ ہی ہل پائی، اور کامران نے اسے چاقو سے مار ڈالا۔ امام بخش نے حلیمہ کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی مدد لی، لیکن کچھ نہ ملا۔ ایک رات ایک بچہ جس کا نام سلیم تھا اپنے گھر جا رہا تھا کہ کامران نے راستے میں ہی اسے بے ہوش کیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اسی رات امام بخش نے خواب میں دیکھا کہ حلیمہ کے سارے جسم میں
صرف اس کا چہرہ ہی تھا جس پر گوشت تھا، باقی سارا جسم صرف ہڈیاں تھی۔ اس نے امام بخش کو بتایا کہ کامران نے ہی اس کا قتل کیا ہے، جس سے امام بخش ڈر کر جاگا اور کامران کے گھر چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کامران کے ہاتھوں میں ایک پلیٹ ہے جس میں ایک انسانی ہاتھ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک لوہے کی حوض میں سلیم کا سر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر امام بخش بہت خوفزدہ ہوا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر سارے گاؤں والوں کو چپکے سے جمع کیا اور سب نے مل کر کامران کے گھر کو گھیر لیا تاکہ کامران بھاگ نہ پائے۔ کچھ لوگوں نے کامران کو پکڑ کر باندھ دیا اور کچھ نے سلیم، رحیم اور حلیمہ کی باقیات تندور سے نکالی۔ اسی وقت پولیس وہاں پہنچ گئی اور کامران کو حراست میں لے لیا گیا۔ گاؤں والے رات بھر جاگتے رہے، ہر ایک کے چہرے پر سہم اور نفرت کا ملغوبہ جمع ہوا تھا۔ اس رات کے بعد سے گاؤں والے بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ کامران نے گاؤں کے سکون کو توڑ دیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی سے خوف اور شک کا بادل نہیں چھٹا۔ ہر گھر، ہر گلی، ہر سایہ شک کی نگاہوں سے گھرا ہوا تھا۔ رات ہوتے ہی ہر چرچراہٹ، ہر کتے کا بھونکنا کامران کی واپسی کا خوف بیدار کر دیتا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہارر لور فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔